امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے، کیمیاء سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، جے پی جی بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے، 160 گنا لکھا ہے کیمیاء سعادت میں انہوں نے، جو فارسی میں لکھی تھی، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں، یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا، یہ ان سے بھی پہلے ہیں، صوفیاء کے امام ہیں، اور واقعی صحیح والے صوفی، خدا اورینٹڈ، بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ، ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے، اسی کے گرد سب کچھ۔ احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القروب، منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت، ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے، اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں، ٹھیک ہے جی، نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے، بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کرتے۔ سر من لوڑ اور کتنا کریے تو انہوں منانے ہستے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے، اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179، آل عمران 179، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے سخت الفاظ ہیں، اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں، صرف رسولوں کو بتاؤں گا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں، اور میرا اور آپ کا بھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں، غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا، اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی، اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس، اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے۔ سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی، اے شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دینا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف ہی ہوتی رہتی، ٹھیک ہے نا، وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی۔ سر تو یہ بھی اشعار ہے، ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے، وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں۔ تو یہ جھوٹے واقعات ہیں۔ یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نہلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو، ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے۔ تو موسیٰ اور کیا کردا، موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں دسے کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کی صفات ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے۔ اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا۔ تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا۔ پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا، دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو، خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا۔ دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں۔ یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے واعظین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بھی مشہور کیا جی، وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں بھی وڈ لے، ادھروں بھی وڈ لے۔ خدا کے لیے یار
یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں۔ نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے، جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو انسانی گوشت نہیں چاہیے۔ جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے، بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی، ابراہیم نے بھی۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف، جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن۔ اے فارسی دی قرآن ہے، عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے، اے ساڈا قرآن ہے، وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی۔